बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शहबाज शरीफ की भी वीडियो आ गई है और इस वीडियो का असल रोला क्या है उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे निगरान वजीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला किया है और वो फैसला जो है वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत करना पड़ना था। अगर ना करते तो खाम खा का एक उज़र रह जाता और लोग बातें करते और कोई ना करता तो जेड़े भी आइन मनने वाले ने वो गल्लां जरूर कर दे। तो अच्छा किया, ये फैसला उन्होंने कर लिया। फैसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सलीम साफ़ी साहब बड़े मशहूर साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। उन्होंने इनके साथ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में काकड़ साहब ने यह फरमाया कि जनाब मैंने फैसला किया कि मैं बाप पार्टी से भी इस्तीफा दे दूं और सेनेट की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दूं। अच्छा सर, ये जो इस्तीफा देने वाली बात है, मैंने आपको बताया आइन का आर्टिकल 224 है जो इसको डील करता है और उसके मुताबिक ये है कि जो भी निगरान वजीर आज़म बनेगा या निगरान कबीना में होगा वो या उसका कोई भी जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार से फिर आगे मुराद लिखी हुई है बीवी बच्चे, ठीक है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी इस हद तक ये आर्टिकल कहता है कि जो निगरान हो भावें कितना गैर जानबदार हो कि उदा किसी सियासी पार्टी दे नेड़े तेड़े भी काम ना पवे, वो किसी की फेवर ना कर सके, किसी के फियर में ना आ सके, विदाउट फियर एंड फेवर वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा शख्स हो जो कि सियासत से अगर रहा भी है सियासतदान या हैगा भी है तो फिर अपने आप को कढ़ लवे, फिर भाई उहदे लई इलैक्शन जो है ना वो ऐसे बन जाए जैसे कोई गुनाह है। लिहाजा वो ये शिक जो है उसके ऊपर लागू की गई है। अदरवाइज तो ये है कि जैसे इंडिया के अंदर होता है, बरतानिया के अंदर होता है, अमरीका के अंदर होता है, जनाब वही वज़ीर आज़म बैठा होता है, उसे वज़ीर आज़म के अंदर इलैक्शन होना शुरू हो जाता है। वो वज़ीर आज़म सिर्फ फीते कट रहा होता है, वो भी खाम खा दे फीते, कोई डेवलपमेंट वर्क के फीते नहीं काट सकता वो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका जो है वो इलेक्शन करवाता है और वो उन दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना एम्पावर्ड होता है, इतना पावरफुल होता है कि जनाब कोई उहदे अगे ची नहीं कर सकता। तो ये दुनिया के अंदर, दुनिया की जमहूरियतों में ये होता है। पाकिस्तान के अंदर फटा है, पाकिस्तान के अंदर यही रोला है कि जनाब हर बारी निगरान हुकूमत बढ़ाओ, पता नहीं 6 कि 8 निगरान हुकूमत बन चुकी हैं। इसके बावजूद किसी इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये सारे के सारे जितने आते हैं ना वो एक सर मुँह दहाई होती है। ये बात सारे जानते हैं। मैं सच्ची बात है कि कोई भी यहाँ पर आ जाए सर, काकड़ साहब बड़े एक क्या कहते हैं समझदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे, आइन और कानून को, मज़हब को, सकाफत को, दुनिया के मामलात को, जोग्राफी को, साइंस को समझने वाले आदमी हैं। मैं इस बात को ज़ाती तौर पर समझता हूँ, लेकिन उनको इस बात का पता है कि पाकिस्तान के अंदर असल ताकत जो है ना वो कौन है और असल जो हुक्मरान है वो केड़े ने। तो लिहाजा वो इस बात को समझते हुए चीज़ों को लेकर चलेंगे और यही समझदारी करना भी यही चीज़ है भाऊ जी। इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि आईन पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पे कभी अमल नहीं हुआ। कल पाकिस्तान का आइन जो है वो सर 50 साल का हो जाएगा और यानी 14 अगस्त और 1973 को पाकिस्तान जो है उसमें ये 1973 का आइन नाफज हुआ था। तो सर कल 50वां सालां का हो जाएगा और गोल्डन जुबली मनाई जाएगी उसकी। तो लेकिन हरकतां साडे कोलों ना उस आइन दे नाल 5 साल दे बालां नहीं होईयां। 50वां सालां वाले भाई की हरकत असीं कीती कोई नहीं। मैं बार बार तमाम जितने भी मेरे वाकफकार ब्राह्मण हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेहरबानी करें, आपने इस मुल्क के अंदर मार्शल लगाए, आपने इसके अंदर रेफरेंडम कराए, आपने इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लेकर आए। यह अयूब वाला और जनरल ज़िया की सी सदारती निज़ाम ही सी और किसी, अयूब वाला तो बराह रहा सदारती निज़ाम सी। अच्छा या भी उसी तरह आके बह गया सी। तो आपने यहाँ पर जो है वो बुनियादी जमहूरियत लगा के भी देख लिया। यहाँ पर आपने जनरल ज़िया के दौर में इस्लाम की अपने तर्ज की जो चाही इंटरप्रिटेशन करके वो इम्प्लीमेंट करके देख ली। आपने यहाँ पे जहाद भी करके देख लिया, उसके नतीजे में फसाद करके भी देख लिया। सर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के एतबार से पीछे ही रह गया। साढ़े हाल पता की ने सर, साढ़े हाल है ने कि हमारे पास 14 अरब डॉलर होना है यानी आजकल से 14 अरब डॉलर होगा
یار اتنے پیسے تو اللہ معاف کرے وہ انڈیا کی کوئی ایک ماڑی جی کمپنی جڑی ہے نا، چلے میں باقیاں دی گل نہیں، ٹاٹا فرض کرے، ٹاٹا ہے رتن ٹاٹا، ان کی کوئی ایک نینو بنانے والی جو کمپنی ہے نا، چھوٹی گڈی ہے سر، وہ دے بھی ریزرو جڑے نے اس تو ود ہونے، تو یہ ہم آگے تو نہیں گئے نا، ہم تو پیچھے آئے ہیں، دنیا آگے لنگ گئی، اسی اتنے کلو کے رہ گئے ہیں۔ تو کیوں نہ ایک تجربہ یہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو بھی آئین پاکستان ہے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں، اسی کی روح کے مطابق عمل کر کے دیکھ لیں، شاید گل بن جائے یار، باقی جو ایڈے دال آگے ویکھ لے تو نہیں گل ٹری، اے کر کے ویکھ لو شاید ٹر جائے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہیں اپنا کاکڑ صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بہت اچھا کیا ہے، ورنہ خام خواہ لوگ اعتراض کرتے، لوگ بات کرتے کہ جناب یہ تو سینٹ کا رکن ہے، حالانکہ کوئی اس میں بار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مورل جو اتھارٹی ہے وہ قائم کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی۔ ویسے بھی جڑا سینٹ ہے وہ ان کی رکنیت جو ہے وہ مارچ 2023 میں ختم ہو جانی تھی، اور نگران وزیر اعظم ہونا بڑی بڑی گل ہے۔ سینٹ کا ایک رکن 100 سینیٹرز میں سے ایک سینیٹر ہونا تو کوئی بڑی گل نہیں، نگران وزیر اعظم کے طور پہ ساری زندگی نام رہے گا۔ پاکستان کے جتنے وزراء اعظم کی جب لسٹ آئے گی دنیا کتے بھی بھائی کا نام وہ موجود ہوئے گا، تو لہٰذا وہ ایک بڑی بات ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا یہ ایک اقدام اٹھایا ہے، اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر ہمارے جو وزراء اعظم ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب، ان کا بھی کل آخری دن ہوگا، ان کا پہلا دن شروع ہوئے گا، ان کا آخری دن ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ مارکیٹ ہوئی ہے، اور اس ویڈیو نے پائن باقاعدہ طور پہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمندگی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر۔ جو بھی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے لیے، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، جو مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں اور جن کو پاکستان سے پیار ہے، ان کے لیے بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ہاں جڑے یوتھی بریگیڈ نے وہ پائے نے بڑے خوش نے، وہ کہہ رہے ساڈے بابے تے گلاں کرتے سو کہ ساڈا بابا جڑا ہے وہ بڑا مطلب پلے بوائے اور اس طرح کی باتیں عمران خان کے حوالے سے کی جاتی تھی نا، ان کی آڈیوز کئی آئیں، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے، ویسے شہباز شریف اور نواز شریف کا اس طرح کا قصہ کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو آڈیوز آئی ہیں نا، وہ مبینہ طور پر ایک ملک صاحبہ کے ساتھ اور ایک اور خاتون ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی صافی خاتون ہے، میں ویسے اس بات پہ یقین نہیں کرتا، لوگ نام بھی لیتے، میں نہیں نام لے سکتا اس لیے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے، میں تو ان ملک صاحبہ کا بھی نام نہیں لیتا جن کے نام لے کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ آڈیو جو آئی ہوئی ہے پلیئر پوائنٹ والی کی بات کر رہا ہوں، تو اسی بڑی گلا کی نا پائے نا، ٹھیک ہے سب نے باتیں کی عمران خان کو، اور جو جتنی یوتھیا بریگیڈ ہے وہ ساری پریشان گھبرائی پھرتی سی۔ فائنلی ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ جیویں ساڈا بھائی ساڈی گلی گلی پر جائی، یعنی بندہ اس لیے بشرم ہو جائے تو پھر انہی گلاں کرتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب نون لیگ والے کیا کریں، یہ بھی شہباز شریف کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ میں اب بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ تو خاص ہے کہ شہباز شریف ہے یا شیخ رشید ہے، سر اے شین دا کو رلا گا جی، یہ شہباز شریف بھی ان کو دیکھتے رہ گئے ہیں اس خاتون اداکارہ کو، اور شیخ رشید نے بھی 9ویں محرم والے دن، آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو کی تھی، 9ویں محرم والے دن شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، مروہ حکین یا حسین جو بھی ان کا نام ہے اس کے صرف ہیش ٹیگ کر کے، جب اس کو میں نے کلک کیا تو گل جا کے وجی 2015 میں ان کا ایک ڈیبیو ہوا تھا، انڈیا کے اندر فلم آئی تھی، تو اس حوالے سے ہیش ٹیگ چلا ہوا تھا، تو شیخ رشید نو پتہ نہیں کی ہویا 9ویں محرم نو اس نے وہ ٹویٹ کر دیا تھا، اور یہی خاتون ہے، ایوارڈ لیا انہوں نے شہباز شریف سے، اور جب وہ ایوارڈ لے کر شہباز شریف سے کراس کیا انہوں نے، تو سر پھر وہ شہباز شریف کی نظروں نے ان کا تب تک پیچھا کیا جہاں تک شہباز شریف کی نگاہ جا سکتی تھی، یا جہاں تک وہ خاتون جو ہے شہباز شریف کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، وہاں تک ان کی نظروں نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی میرا خیال ایج جو ہے وہ 70+ ہے، بڑے سچی بات ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، میں ان کا بطور وزیر اعظم اتنا تو خیر نہیں دیکھ سکا کام، کیونکہ ظاہر اسلام آباد بڑا دور پڑتا سانوں، لاہور میں بطور وزیر اللہ ان کے کام کو دیکھا ہے، بڑے زیادہ محنتی ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں اس میں، بڑے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں اس میں، وہ ہر چیز کے اوپر اندر انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی کسی بھی پروجیکٹ ہے وہ ایچی بیچی پائیں نا فنگر ٹپس سے ہوندی، ہر شے انہوں یاد ہوندی،
کسی آپ پروجیکٹ کی بات کر لیں, کسی ایک کی, کوئی یہ نہیں فرض کرے انہوں نے یہاں پر ایک فلائی اوور بنایا, کوئی فرض کرے آزادی چوک والا فلائی اوور بنایا, انہوں پوچھ لو وہ تو دسے گا فلانا آرکیٹیکٹ سی, یہ فلانا فلانا افسر سی, یہ آہ چیما سی, یہ فلانا سی, اینے روپیے لگتے سر, میں اینے کٹائے, اینے کتنے, ایک ایک چیز وہ آپ کو فورسفل بتانا شروع کر دیں گے. بڑی سی بات ہے, پر ایک ویڈیو آتی ہے سر, اور سارا بڑھیا بڑھایا امیج جو ہے نا وہ سر بالکل فارغ ہو جاتا ہے. تو جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو کیمرے نے آپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ جناب ایک خاتون کو فالو کر رہے ہیں, اداکارہ کو, اور وہ پھر لوگوں نے باتیں کی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا, اور چیزوں کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آئی ہیں. شہباز شریف صاحب کا ایک امیج ہے, ان کے بھائی کا ایک امیج ہے, میاں نواز شریف جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بہت ہی رسپیکٹ اور بڑی ہی آنر کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, بڑا گریسفلی انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایسی گزاری, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں بالکل یہ نہیں یہ ایک ایونٹ ہو گیا یا ایک تھوڑا سا ہو گیا معاملہ, لیکن ادروائز شہباز شریف صاحب کی پوری لائف جو ہے وہ بڑی ایک نیٹ اینڈ کلین قسم کی لائف ہے. اور لیکن یہ ہو گیا پائے نا ہوں یوتھیاں نوں موقع مل گیا, انہوں نے ٹویٹر تے انی پائی یہ, اور کیا کہتے ہیں فیس بک کے اوپر انہوں نے موقع مل گیا, وہ لگے ہیں اس کام دے ہوتے. سارے کا سارا شہباز شریف کی کیتی کرائی 16 مہینے کی جتنی محنت تھی نا, اس ایک 8-10 سیکنڈ کی جو ایک ویڈیو ہے نا, ویڈیو کلپ, اس نے پائن بالکل ساری کیتی کرائی دے پانی پھیرتا ہے پڑھ کے. بس اینا کی ٹائم لگتا ہے انسان کی ساری زندگی کی محنت کو غارت کرنے میں, اور اتنا کی ٹائم لگتا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس وقت نظر نیچی کر لیتا تو چیزیں, ان کا معیار, ان کا رسپیکٹ وہ آسمان تے جا وجنی سی. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.